الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ 7ویں سبق میں ختم نبوت سے متعلقہ چند ایک احادیث پڑھیں گے۔ ویسے تو احادیث متواترہ 210 احادیث کے قریب ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں ہم 2-3 ہی احادیث پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت ایک محل تعمیر کیا اور اس کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، اس محل کو دیکھنے لگے اور ہش ہش کر اٹھے کہ کیا ہی خوبصورت محل ہے، کیا ہی خوبصورت ہے، اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی، یہ جگہ کو بھی پر کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ وہ اینٹ میں ہوں، مطلب نبوت کا یہ جو محل تھا اب یہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 چیزوں کے ساتھ انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، اور بھی 2-3 احادیث۔ بہرحال جو ہمارا مقصود وہ یہ ہے کہ آپ سے فرمایا وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ تیسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس روایت سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت سے متعلق حساسیت کا اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب مدینہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے ان کو فرمایا لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہی ہے، وہی نسبت ہے کہ جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ تھی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پہ تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا نائب چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن اس سے وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے جیسے ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، تو اس سے وہم پیدا ہو سکتا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ شاید حضرت علی بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متصلاً بعد اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرما دیا الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ کی میرے ساتھ نسبت تو ہے، آپ میرے قائم مقام نائب تو ہیں، لیکن لا نبی بعدی، وہ ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ آپ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کی قیادت وہ ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے۔ آخری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت یہ ختم ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اور حضرت ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر بالفرض والمحال کسی کو نبوت ملنی ہوتی یا نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق تھے، اس منصب کے لائق تھے کہ ان کو نبوت کا تاج پہنایا جاتا۔ تو جب یہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا، اب نبوت جاری ہی نہیں رہنی، تو اس لیے آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔